السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا واقعہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی بہت با اثر خاتون تھی اور فہم و فراست، اخلاق کریمانہ نیز مال و دولت کے لحاظ سے بھی نامور تھیں۔ یہ بیوہ تھیں اور ان کے شوہر ابو حالہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو ان کے مقام و رتبے اور مال و دولت کی وجہ سے بڑے سرداران قریش انہیں نکاح کے پیغام بھجوا چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہانت کی وجہ سے اس حقیقت کو خوب جان چکی تھیں کہ ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے، یہ سبھی لوگ لالچی ہیں اور مال و دولت کے بھوکے ہیں، اسی لیے انہوں نے تمام پیغامات کو رد کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی کاروبار بھی کرتی تھیں، روپیہ ان کا ہوتا تھا، دوسرے لوگ محنت کرتے تھے اور اپنی محنت کا معاوضہ پاتے تھے۔ قریش بڑی تاجر قوم تھی۔ حضرت خدیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گفتاری، حسن اخلاق اور جذبہ خیر خواہی کا علم بھی آپ کے سفر شام سے بخوبی ہو چکا تھا۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر گئے اور اس سفر میں فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا، اور پھر یہ کہ سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تجارت کا حساب و کتاب پیش کیا اور چپ چاپ چل دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس سوچتی ہی رہ گئیں کہ کس قدر عجیب و غریب ہے یہ نوجوان، کس قدر سچا اور مخلص ہے، کس قدر سچی اور صاف ستھری تجارت ہے، اور نفع بھی بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن معاوضے کے معاملے میں کوئی تقاضا نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی بحث و تکرار نہیں، معاوضہ جو ملا بس چپ چاپ قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ سب کچھ انتہائی باعث حیرت تھا۔ ایک طرف مسلسل پیغامات بھیجنے والے بڑے بڑے سرداران قریش جو کہ دراصل لالچ کے مارے ہوئے اور مال و زر کے پجاری تھے، اور دوسری طرف سیدھا سادہ سچا مخلص اور اس قدر قناعت پسند اللہ پر بھروسہ کرنے والا یہ نوجوان۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی یہی ادا پسند آئی۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کی بات اپنی ایک خاص رازدار سہیلی نفیسہ سے کہی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام لے کر بھیجا۔ نفیسہ نے یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں خصوصاً جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ ان دونوں نے اس رشتے کی تائید کی اور پھر یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار رضامندی کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رضامندی کی انہیں اطلاع دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، چند دوسرے رشتہ داروں مثلاً حضرت حمزہ کے ہمراہ وقت مقررہ پر ان کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار موجود تھے، جن میں عمرو بن اسد، ورقہ بن نوفل قابل ذکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف حمیدہ اور فضل و کمال کا ذکر کیا۔ قریش کی روایات کے مطابق نکاح منعقد ہوا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اور یہ مبارک ترین رشتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک یعنی مسلسل 25 برس قائم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ اس شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔